تو علامہ جب کمرے میں آئے تو ایک شخص کے ساتھ رہ رہے تھے، تو کچھ دن بعد انہوں نے کہتے ہیں کمرہ چینج کیا، تو ان سے پوچھا کہ کیوں چینج کیا؟ انہوں نے فرمایا اس نے غیبت کر دی ہے، اس نے چغلی کی ہے، اس کمرے میں غیبت کی ہے، وہ پڑھائی کے قابل نہیں رہا، اس میں بے برکتی ہو گئی۔ جہاں پہ بیٹھ کے گوشت کھایا جا رہا ہو اپنے بھائی کا، قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا ہے۔ اس کے کتنے برے اثرات ہیں۔ اسی وجہ سے ایک خاتون آئی، اس نے، مشہور ہے یہ واقعہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں تم روزے سے نہیں ہو۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے کہا ذرا تھوڑی سی کہہ کرو، اس نے کہہ کہ تو گوشت باہر نکل آیا۔ کہا تم نے ابھی غیبت کی تھی۔ یہ دیکھیں یہ حقیقت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں پہ انہوں نے بحث کی ہے، خود آیت اللہ علوزمہ جوادی عملی جہاں پہ تفسیر تسنیم میں بحث کی ہے ان آیتوں پہ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے شکم میں آگ ہے، وہ فرماتے ہیں آگ ہے، نظر آنے والوں کو آتی ہے۔ جو حرام کھاتے ہیں ان کے شکم میں آگ ہے، جو لوگوں کا خون پی جاتے ہیں وہ چلتی پھرتی آگ ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار ظالموں کے ساتھ نرمی مت رکھنا ورنہ تمہیں آگ لے لے گی۔ یعنی کسی ظالم، اگر آپ کو بتائے ایک شخص مال کھا گیا قوم کا، اس کے بارے میں نرمی مت رکھو۔ ایک شخص یتیموں کا مال کھا گیا، اس کے بارے میں نرمی مت رکھو، اس کے دل میں، اپنے دل میں اس کی محبت نہ رکھو ورنہ آگ تمہیں بھی لے لے گی۔ میرے بھائی یہ حقیقت ہے، گناہوں کی حقیقت ہے۔ کیوں کہا گیا گناہوں سے بچو؟ اس کی حقیقت ہے، اس کے آثار ہیں جو غیبت